اس وقت کا فرعون شہزاد اکبر کہاں ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کی ماں بہنوں کے خلاف کیسز بناتا تھا؟ آج جب وقت آیا ہے تو ملک کو چھوڑ کے بھاگ نکلے۔ انفارمیشن منسٹری ایک نئی فلم بنانے کا سوچ رہی ہے، اس کا نام ہوگا میں لاہور نہیں جاؤں گا۔ پہلے ایک فلم آئی تھی، یہ اس کا اگلا حصہ ہے کہ میں لاہور نہیں جاؤں گا۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ چھڑوانے لیڈر کو جا رہے تھے، بند خود ہو گئے۔ بہت شکریہ آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میں آج اس کے بعد اپنے رائٹ پر یہ سنسان اور ویران سیٹیں دیکھ کر اس بات پہ حیران ہوں کہ کل جو ہوا اس کے بعد ایسا سانپ سونگا ہے کہ 3-4 لوگوں کے علاوہ باقی نے کسی نے یہاں آنے کی جرت بھی نہیں کی۔ تو ہم نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ تھوڑا سا سنبھل کر چلیں، تھوڑا سا خوف خدا رکھیں، اور جو ان کا طرز عمل تھا اور جو یہاں سے پہلی بار تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ ٹریجری بینچز نے نعرے لگتے تھے، پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ٹریجری بینچز سے اپوزیشن کو تقریر سے روکا جاتا تھا، پہلی بار ہم نے دیکھا کہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس کی بجائے جو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی ہدایات آتی تھیں وہ وزیر اعظم ہاؤس سے آتی تھیں، اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی بتاتے تھے کہ کس کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے گا، کس کا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں، ہم نے تو تب بھی ان کو سمجھایا تھا کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور انہوں نے جو سیاست کے اندر روایات ڈالی، یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا۔ جب فریال تالپور صاحبہ کو عید سے ایک روز قبل چاند رات پہ اسپتال سے جیل بھیجا گیا، کہا گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بھائی کو اذیت پہنچے اور اس کے بھائی تک یہ پیغام جائے کہ اس کی بے گناہ بہن کو لیٹ نائٹ ہسپتال سے جیل بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کی بیل ہوئی ایک کیس کے اندر، اور دوبارہ گرفتاری جس انداز میں کی گئی، یہ کہا گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے والد کے سامنے اس کو گرفتار کرو، میں چاہتا ہوں، مجھے چہرے کے تاثرات بتانا کہ جب اس بے گناہ بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے چہرے کے کیا تاثرات تھے۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر، میں اس بات کا گواہ ہوں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 3 کی عدالت میں ہم پیش ہوئے، اعظم نذیر تارڑ صاحب میرے ساتھ تھے۔ ہم نے جج صاحب کو یہ صدا کی کہ میاں شہباز شریف صاحب جو اس کیس میں اکیوزڈ ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو آج اگر جرا نہ کی جائے اور آج کیس کی پروسیڈنگز نہ چلائی جائیں اور کیس کو ایڈجرن کر دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں ہر صورت جرا کروں گا۔ اس وقت کا فرعون شہزاد اکبر کہاں ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کی ماں بہنوں کے خلاف کیسز بناتا تھا؟ آج جب وقت آیا ہے تو ملک کو چھوڑ کے بھاگ نکلے، اور وہ والدہ کی میت گھر میں پڑی تھی اور جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کی کاروائی چلائی۔ یہ آج کس بات کو روتے ہیں؟ مگر انہوں نے نہ ماضی سے سبق سیکھا، نہ حال سے سبق سیکھا، اور ان کا مستقبل بھی مجھے تاریک نظر آتا ہے۔ جو جلسے پہ اس دن ایک نام نہاد وزیر اعلیٰ نے زبان استعمال کی فوج کے ادارے کے خلاف، آپ کے صوبے کے اندر دہشت گردی پنپ رہی ہے، جنوبی خیبر پختونخوا کے اندر روز دھماکے ہو رہے ہیں، روز حملے ہو رہے ہیں، اور آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہوئی کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا، یہاں تو نیرو گالیاں دے رہا ہے، کنٹینر پہ چڑھ کے گالیاں دے رہا ہے۔ ناکام جلسے کا غصہ نکالنا تھا تو اپنے لوگوں پر نکالتے، جو سٹیج پہ چڑھ کے فوج کے خلاف، ملٹری لیڈرشپ کے خلاف، مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی انتہائی قابل مذمت ہے، اور جو خواتین جرنلسٹ کے بارے میں زبان استعمال کی گئی، جو صحافیوں کے خلاف نعرے لگائے گئے، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مگر انفارمیشن منسٹری ایک نئی فلم بنانے کا سوچ رہی ہے، اس کا نام ہوگا میں لاہور نہیں جاؤں گا۔ پہلے ایک فلم آئی تھی، یہ اس کا اگلا حصہ ہے کہ میں لاہور نہیں جاؤں گا۔
کیونکہ اب میرا خیال ہے کہ شاید لاہور جانے کا ارادہ ترک کر دیا جائے. اور یہ لشکر کشی کس بات کی ہے؟ 12.5 سال سے آپ کی حکومت ہے, مجھے پی کے ایل آئی کے لیول کا ایک ہسپتال دکھا دو. 12.5 سال سے آپ کی حکومت ہے, راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جیسا ایک ہسپتال دکھا دو, دانش اسکول سسٹم جیسا ایک اسکول دکھا دو. آپ لوگوں نے سرکاری فنڈ بھی استعمال کیے تو اپنی ذاتی تشہیر پہ کیے. اب جو کہہ رہے تھے کہ لیڈر کو چھڑوانا ہے, گئے چھڑوانے تھے, خود بند ہو گئے. یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ چھڑوانے لیڈر کو جا رہے تھے, بند خود ہو گئے. تو یہ نفرت کی سیاست, انتقام کی سیاست, تقسیم کی سیاست, ہم پہلے بھی ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ سیاست مت کریں. یہ بیج جنہوں نے بوئے ہیں فصل بھی یہی کاٹیں گے. تو میں تو تب بھی ان کو کہتا تھا کہ سنبھل کر چلیں, مگر ان کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی تھی. تو میں اس شعر سے اپنی بات ختم کروں گا کہ دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے, اتنا بے سمت نہ چل, لوٹ کے گھر جانا ہے. بہت شکریہ.